یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کی تحصیل موانا کے گاؤں نگلا چاند میں، جہاں 29 اکتوبر 2021 کو مدرسہ اسلامیہ عربیہ قاسم العلوم میں جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ بموقع جشن دستار بندی منعقد کیا گیا۔ صدر جلسہ رہے جناب حضرت الحاج قاری عبد القیوم صاحب نعمانی، سرپرست رہے جناب حضرت مولانا انعام احمد صاحب کاس گنج و خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ہردوئی۔ مہمان خصوصی رہے حضرت مولانا محمد صابر صاحب مفتاحی۔ جناب چودھری میر محمد صاحب نے اپنے بچے محمد کاشف کے حافظ ہونے کی خوشی میں اس جلسے کا مکمل خرچ ادا کیا۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اہل بستی نگلا چاند نے اپنا اہم رول ادا کیا، ساتھ ہی مدرسہ حاضہ سے فارغ ہونے والے طلبہ و طالبات کی خوشی میں بچوں کے استاد نیک دل خوبصیرت انسان جناب قاری محمد شمشاد نعمانی امام مسجد نگلا چاند کو انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا۔ اس جلسے کی خوبصورت نظامت کی جناب قاری شیر خان صاحب نے بہت اچھی محنت کی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہے جناب قاری شمشاد صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آئیے میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت مولانا آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضور والا کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اپنی ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مقتدر واجب التکریم حضرات، علماء اکرام، بزرگان محترم، ایمان والے بھائیوں اور پس پردہ تشریف فرما محترم مائیں بہنیں بچیاں، تکلف کے اب درود پاک پڑھیں آپ لوگ۔ آپ کے امام محترم، آپ کے استاذ محترم، مدرسے کے ذمہ دار قاری شمشاد صاحب نعمانی، انہوں نے میرے ذمہ عنوان لگایا تھا اصلاح معاشرہ۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ اس کا معاشرہ، اس کی سوسائٹی، اس کا گھر، اس کا خاندان، اس کا کنبہ، اس کا محلہ، اس کا گاؤں اچھا کیسے ہو۔ یہ فکر مسلمانوں میں بدرج اتم اور دیگر اقوام میں کچھ کمی کے ساتھ، مگر یہ کہ ہر جگہ پائی جاتی ہے۔ مسلمان بھی اس کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ ان کے گھر، خاندان، کٹم، گاؤں، ان کا محلہ، ان کا شہر، ان کی کمیونٹی، ان کی قوم، یہ سب اچھے لوگوں سے آباد ہو۔ ان کے سوا ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھسٹ ہیں، جینی ہیں، دلت ہیں، آدیواسی ہیں، پارسی ہیں اور دیگر اقوام ہیں۔ ہندوستان ہو یا اس کے باہر کی زمین، عرب ہو یا عجم، یو کے ہو یا یو ایس اے ہو، دنیا کا کوئی خطہ اور دنیا کی کوئی قوم، کوئی کمیونٹی ایسی نہیں ہے جس کو یہ فکر نہ ہو، جس کو یہ غم نہ ہو، جس میں یہ بے چینی نہ ہو، جس کی یہ الجھن نہ ہو کہ اس کے معاشرے میں بسنے والے افراد، اس کی قوم میں بسنے والے انسان اچھے ہوں، سچے ہوں، امانت دار ہوں،
بڑوں کا احترام کرنے والے ہوں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہوں، پیار و محبت کو تقسیم کرنے والے ہوں، نفرتوں کی دیواروں کو گرانے والے ہوں، امن کے پیغام کو عمومیت دینے والے ہوں۔ غرض یہ کہ اچھے اور سچے لوگوں کی ہر ایک قوم کو تلاش ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ دنیا جہان کی تمام تر اقوام کے پاس وہ کامل مکمل نظام موجود نہیں ہے جس کی روشنی میں وہ اپنے معاشرے کو اس ڈگر پر لا سکیں جس کے لیے وہ بے چین ہیں۔ یہ سنہرا خواب اگر کسی کے پاس پورا ہونے کا آپشن ہے اور کسی اللہ کے بندوں، کسی قوم کے پاس اور اللہ کے کہیے کہ کچھ بندوں کے پاس اگر یہ نظام موجود ہے تو وہ ہیں جن کو اس زمین پر مسلمان کہا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو نظام قرآن مقدس کی شکل میں ہے وہ کسی انسان کا نہیں ہے، وہ دنیا والوں کا نہیں ہے، وہ انسانوں کی دی ہوئی بھیٹ اور خیرات نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، میسنجر ہیں، خدا نے ان کو اس زمین پر خدا کے بندوں کو اپنی ذات سے جوڑنے اور توحید کے نظام کو برپا کرنے اور اس دنیا میں آخری نظام کو برپا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ان پر وہ نظام نازل کیا گیا قرآن مقدس کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ نظام جس کی روشنی میں دنیا جہان وہ صالح معاشرہ، وہ سچا معاشرہ، وہ اچھا معاشرہ دیکھ سکتی ہے جس کی وہ متلاشی ہے، وہ نظام اگر کسی کے پاس ہے تو وہ قوم مسلم کے پاس ہے اسلام کی شکل میں۔ چنانچہ اس فکر کا اور اس ذمہ داری کا بنیادی حصہ اور جس قوم سے گراؤنڈ پر، زمین پر رول مطلوب ہے، کردار مطلوب ہے، وہ مسلمان ہیں۔ ان کے ذمے یہ بات دیگر قوموں سے زیادہ ضروری طور پر لازم ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اعمال سے، فکر سے اور اپنے پریکٹیکل لائف کے نشست و برخاست سے، اپنے اٹھنے اور بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے، روزمرہ زندگی کے جو معمولات ہیں، اپنے بیہیویئر سے وہ یہ ثابت کریں کہ اس معاشرے کو صحیح ڈگر کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں قرآن پاک جو رہنمائی ہماری کرتا ہے، بس اس پر ذرا سی نظر ہو جائے اور پھر ہمیں وہ ڈگر حاصل ہو جائے گی، وہ راہ ہمیں مل جائے گی جس کے لیے ہم بے چین ہیں۔ چنانچہ آپ غور کریں کہ پوری دنیا اس بات کو لے کر بے چین ہے، پریشان ہے کہ صاحب معاشرے کی اصلاح ہو تو ہو کیسے؟ باپ پریشان ہے کہ اولاد نہیں سنورتی، اولاد پریشان ہے، ماں باپ نہیں سنورتے، صاحب بڑھاپا جب سے ابا کو آیا ہے مزید ڈھسر گئے ہیں اور بگڑ گئے ہیں، عقل سٹھیا گئی ہے، اب ان کی عقل، ان کی فکر، ان کی سوچ ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ اور مردوں کو شکوہ ہے کہ صاحب عورتیں اپنے کردار سے ہٹ گئی ہیں، عورتوں کو شکوہ ہے یہ مرد بگڑ گئے ہیں، شوہر بیوی کے لیے شاکی ہے، بیوی شوہر کے لیے شکایت کر رہی ہے، ہر ایک اس بات میں لگا ہوا ہے تو خراب ہے۔ یہ معاشرے کا بنیادی فیلئر ہے۔ قرآن عظیم اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے اور اہل ایمان کو دعوت دیتا ہے، اللہ کے ان بندوں کو دعوت پیش کرتا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس زمین پر رسول پاک علیہ السلام کا نظام آخری نظام ہے، جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں اس زمین پر اگر سکون و چین و سکون کے ساتھ امن کے چراغ کو جلایا جا سکتا ہے، پیار و محبت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، تو وہ صرف اس نظام کی روشنی میں ہو ممکن ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ان اہل ایمان کو، ان اللہ کے مومن بندوں کو قرآن پاک دعوت دے رہا ہے، اور دعوت ایسی عظیم دعوت
ایسا بنیادی مقصد، ایسا بنیادی پہلو کہ اگر تم اس فارمولے پر عمل کر لو اور یہ فارمولہ تمہاری سمجھ میں آ جائے، تم اس کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو، تو پھر یہ طے ہے کہ تمہارے معاشرے میں کوئی یہ شکایت کرنے والا نہیں رہے گا کہ میری اولاد مجھے ستاتی ہے، کوئی اولاد یہ نہیں کہے گی ماں باپ نے ظلم کیا ہے، کوئی بہن یہ نہیں کہے گی اس کے بھائیوں نے اس کا حق مار لیا ہے، کوئی بیوی یہ نہیں کہے گی اس کا شوہر اسے ستا رہا ہے، مگر تب جب قرآن کے اس نسخے پر عمل کیا جائے گا۔ آپ تیار ہیں اس نسخے پہ عمل کرنے کے لیے؟ اے جی اچھا، چترویدی صاحب بول رہے تھے تو آپ نے ان کا ساتھ دیا تھا، زور سے بول کے بتاؤ تیار ہو؟ ہاں، اصل میں چترویدی جو ہے وہ مارکیٹ کا بڑا نام ہے، تو وہاں توجہ بھی زیادہ ہوتی ہے، نگاہیں بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم بیچارے رسمی لوگ ہیں تو ہمیں ذرا ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے حاضری لے رہا ہوں کہ آپ ہیں کہ نہیں ہیں۔ بار کیفی ہے، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ عمل کریں گے؟ وعدہ کرتے ہیں؟ یا یہاں سے اٹھنے کے بعد لے بھائی مول صاحب تیرا کام تیری بات تیرے حوالے، ہم چلے، ایسا تو نہیں کریں گے نا؟ جگہ دیں گے دل میں انشاءاللہ۔ تو توجہ فرما لیں قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والیو، ہر فرد واحد مخاطب ہے، ایک ایک بندہ، ایک ایک مسلم، ایک ایک مومن، وہ گاؤں کا ہو یا شہر کا، وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، وہ مالدار ہو یا فقیر، وہ کمزور ہو یا طاقتور، وہ امیر ہو یا غریب، وہ نیتا ہو یا اس کا چمچا یا گھوٹنا یا چمچ، جو بھی ہو، صرف نظر اس کے کون ہے، قرآن اہل ایمان سے مخاطب ہے، ہر ایک سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ ملا جی کچھ؟ دوسروں کی، یہ جو ہے نا ابا نہیں سدھرتے، تو قرآن کہہ رہا ہے نہیں، ابا پر حملہ بعد میں، اپنی خبر پہلے۔ یہ جو گھر والی کہتی ہے نا، اس نے جا کے اپنی امی سے کہا امی جب سے وہاں نگلے چاند میں گئی ہوں بہت پریشان ہوں، تمہارے داماد تو بہت اچھے ہیں، البتہ وہ ہے نا وہ جو میری ساس ہے اور وہ جو میرے خسر ہیں، اس میں کیا بتاؤں بڑے تباہ کن لوگ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے قبل اس کے کہ آپ ان کی شکایت کر رہی ہو، ان کے لیے آپ نازیبا کلمات کہہ رہی ہو، قرآن کہہ رہا ہے اے خاتون پہلے اپنی اصلاح کا سامان کر، اپنی فکر کر، غور کر تو کہاں کھڑی ہے، اور اگر تیری ذات، تیرا کردار، تیری زندگی شریعت کے مطابق نہیں ہے تو پھر تجھے روا نہیں ہے، تیرے لیے جائز نہیں ہے کہ تو کسی اور پر انگلی اٹھائے۔ اس لیے قرآن نسخہ پیش کر رہا ہے، اور یہ دنیا جہان کی کمیونٹی کے لیے، بالخصوص اہل اسلام کے لیے وہ جامع ترین نسخہ ہے کہ اگر اللہ کے مومن مسلم بندے اس نسخے پر عمل کرتے ہوئے وہ آگے بڑھیں اور ایک لاہ عمل طے کریں، اقدام کریں اور اپنے اپنے گھروں میں اس کو نافذ کریں کہ وہ کسی اور کی ذات کو بنیاد نہیں بنائیں گے، کسی اور کو نشانہ نہیں بنائیں گے، کسی اور پر طنز و تبصرہ نہیں کریں گے، کسی اور پر کمنٹ نہیں کسیں گے، وہ اپنی ذات کو دیکھیں گے کہ ان کی آنکھ کا دیکھنا کیسا ہے، ان کے کان کا سننا کیسا ہے، ان کی زبان کا بول کیسا ہے، ان کا اٹھنا چلنا پھرنا کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، یہ بندہ باپ کے ساتھ کیسا ہے، یہ بندہ ماں کے ساتھ کیسا ہے، یہ بندہ بیوی کے ساتھ کیسا ہے، یہ بندہ بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہے۔ قرآن دعوت پیش کر رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ ساری قوم کو دیکھ رہے ہو، آپ سب کو نہ دیکھیں، آپ بس اتنا کر لیں کہ آپ خود کو دیکھ لیں۔ سمجھ میں آیا جی؟ اجی ادھر کو توجہ دے لو، ہاں جی چودھری صاحب ادھر کو دے لو، اجی ہم آج تو بس ہمیں سن لو، کہاں چکر میں پڑ رہے، آج بھی لڑ رہے ہو۔ آپ کا جلسہ اب یعنی وہ حضرت مولانا شاہین جمالی صاحب کی کہیے کہ صاحبزادہ محترم تقریر کر رہے تھے تو جلسہ تھا، اس کے بعد وہ پگڑی کا عمل ہوا تو جلسہ تھا، اور اس کے بعد تو میں نے پہلی بار ایسا ٹیلر دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا ایسا ٹیلر،
الحمدللہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر، لیکن ایسا ٹیلر نہیں دیکھا. اور میں یہی سوچ رہا ہوں تب سے کہ ٹیلر ایسا تو پکچر کیسی ہوگی نگلے چاند کی. باہر کیف یہ کہ میں آپ کی خدمت میں بسد احترام عرض کر رہا ہوں، اسے جلسہ ہی رہنے دو. میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ آپ کے اس گاؤں میں دارالعلوم دیوبند کے استاد محترم انتہائی عظیم المرتبت شخصیت تشریف فرما ہے، اور عجیب سا ماحول آپ فراہم کر رہے ہیں، یہ کسی صورت زیب نہیں دیتا. اس واسطے سنجیدگی کو برقرار رکھیں، ماحول کو بنائے رکھیں. آج تو آپ ہماری تقریر پی گئے، اچھا جی، آج آپ ہماری گفتگو پی گئے. ہمیں تو کوئی موقع رہا تو پھر بلائیے گا، ہم اپنا سبق پھر سنائیں گے. ہمارے استاد محترم تشریف فرما ہے. میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، قرآن ہمیں اور آپ کو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے یہ دعوت پیش کر رہا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی خبر لیں. اپنی خبر لیں گے جی، لیں گے، بتا دیں. آج کے بعد ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کون کدھر کیسا دیکھ رہا ہے، بس یہ فکر کریں گے میں کہاں دیکھ رہا ہوں. آج کے بعد نہیں کہیں گے کون کہاں کس طرف چل رہا ہے، یہ طے کرنا ہے کہ میں کہاں چل رہا ہوں. جی وہ کہا تھا نا اقبال نے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنے بدلنے کا. تو ہم یہ طے کریں کہ ہمیں کیسے بدلنا ہے. کون بدلے گا نہیں بدلے گا، کس کو بدلنا ہے نہیں بدلنا ہے، لیکن مجھے بدلنا ہے. مجھے بدلنا ہے. میں اس بزم سے یہ سبق لے کے اٹھوں کہ مجھے بدلنا ہے. اس کے لیے بنیادی طور پر قرآن کا یہ نسخہ، قرآن کی یہ ہدایت ہم اپنے پلو میں باندھ لیں کہ ہم آج کے بعد اپنی اصلاح کو مقدم رکھیں گے. دوسروں سے بے فکر تو نہیں ہوں گے، بے پرواہ تو نہیں ہوں گے، آزاد تو نہیں ہوں گے. دعائیں ان کے لیے خوب کریں گے، محنتیں ان کے لیے خوب کریں گے، لیکن اپنی ذات کو مقدم رکھیں گے. اور اس کے لیے قرآن پاک سے وابستہ ہوں گے. کس سے وابستہ ہوں گے جی؟ قرآن سے وابستہ ہوں گے. ابھی 2 منٹ باقی ہیں. کس سے وابستہ ہوں گے؟ قرآن سے وابستہ ہوں گے. آپ کے یہاں انتہائی مبارکبادی ہے ان ماں باپ کے لیے جنہوں نے ایک لخت جگر قاری صاحب کے حوالے کیا. انہوں نے اس کو تراش کر ایک بہترین سانچے میں ڈھال کر ایک اچھا خاصا پھول کی شکل میں آپ کو عطا کر دیا ہے. اللہ پاک اس حافظ قرآن بچے کی عمر میں برکت فرمائے. حفظ قرآن کے ساتھ اس کو اللہ پاک عالم دین بننے کے مراحل طے کرنا آسان فرمائے. جہاں آپ نے یہ ایک بچہ قاری صاحب کے حوالے کیا ہے، آپ کوشش کیجئے کہ مزید آپ کے بچے ان کے حوالے ہو جائیں تاکہ آپ کے اس گاؤں میں حفاظ کا ایک گلشن تیار ہو سکے. اور آپ کو بتا دوں، یہ جو بچہ حافظ ہوا نا، یہ آپ نے حافظ نہیں بنایا، یہ قاری صاحب نے بھی حافظ نہیں بنایا. حافظ بنانے قاری صاحب کی محنت سے پہلے اور اس کے امی ابا کی محنت سے پہلے اللہ کی نگاہ محبت، اللہ کی نظر محبت تھی جو اس بچے پر پڑی. خدا نے چنا، پھر اس کے لیے فیصلہ ہوا تو یہ آپ کو حافظ قرآن کی شکل میں ملا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. قرآن کہتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے چن لیا تھا. تو اس کا انتخاب کس نے کیا؟ اس کو کس نے چنا؟ ہاں، آپ کو اور ہمیں پردھان چن لے، سباست چن لے، SI چن لے، دروغہ چن لے، تھانے کی چمچہ گیری کی توفیق مل جاوے تو پھولے نہیں سماتے. پردھان کی چائے پینے کا موقع ہو جاوے تو پھولے نہیں. میری بات ہے کس سے؟ پردھان سے. تحقیق کی گئی تو پردھان کا گھوٹنا نکلا. جی اس پر لوگ فخر کرتے ہیں، پھولے نہیں سماتے. آؤ ہم آپ کو فخر کی دنیا میں لیے چلتے ہیں. فخر کریں آپ اس حافظ قرآن پر جس کا انتخاب کسی پردھان نے نہیں کیا ہے، کسی کونسلر سباسد نے نہیں کیا ہے، کسی دنیا دار نے نہیں کیا ہے، مخلوق میں سے کسی نے نہیں کیا ہے. فخر کیجئے اس پر، اس کے ماں باپ پر کہ اس حافظ قرآن کا انتخاب کائنات کے بنانے والے خالق نے کیا ہے. دعائیں دیجئے اس بچے کو. اور اخیر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں میں محترم قاری شمشاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ انہوں نے مستقل محنت کی. ان کی سعی پیہم اور جہد مسلسل
کے نتیجے میں یہ صورتحال واقع ہوئی کہ ایک بچہ حافظ قرآن ہوا. کچھ مختلف سا ماحول دیکھنے کو ملا. بس ایک بات کہوں گا اس پر, تبصرہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن کہہ رہا ہوں. ہمارے حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے, ان سے کسی نے کہا اجی حضرت اب پہلے جیسے اللہ والے نہیں رہے, اجی حضرت اب پہلے جیسے اللہ والے نہیں رہے. انہوں نے فرمایا جو آج ہیں ان کی قدر کر لو, کل کو یہ بھی نہیں رہیں گے. یہ جو قاری شمشاد صاحب ہے نا, ان کی قدر کر لو. اللہ نہ کرے رب کو یہ بات بری لگی کہ تم نے کسی حافظ قرآن کی شان میں گستاخی کی اور یہ فیصلہ کر دیا گیا اس گاؤں کو محروم کیا جاتا ہے. تو جو حالت 750 سال پہلے تھی نا, چٹھی پڑھنے کو نہیں ملتا تھا, ویسے جنازوں کے لالے پڑ جائیں گے. اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت کرے, میرے آپ کے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے معمور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, بہت خوب, زندہ باد. بہت مختصر سے وقت میں بہت قیمتی باتیں ہمارے ذہنوں میں بٹھا کر چلے گئے. دعا کیجیے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو وقت بہت کافی ہوا چلا ہے. تو یہ تھا جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ. جی ہاں, اتر پردیش کے ضلع میرٹھ کی تحصیل موانا کے گاؤں نگلا چاند میں ہوا. امید کرتا ہوں یہ جلسہ, اس میں جو تقریر ہوئی ہیں علماء اکرام کی, نعت نبی ہوئی ہے, آپ کو اچھی لگی ہوں گی. یہ جلسے کا پورا ویڈیو نہیں ہے, آپ الگ الگ ویڈیو اس پورے جلسے کے وقت میڈیا یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں. میں شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے, نگلا چاند, تحصیل موانا, ضلع میرٹھ سے.